وہ آپ 12ویں کا 10ویں کا امتحان دیں گے اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں. یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہے، کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائیں گے. سو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو گئے، اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے. کلیئر ہوگا جی؟ اب آ جائیے تیسری کیٹیگری پہ. اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے. جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو 9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا. یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں. باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے، اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپلائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے گا. اور یہ جو 3% اضافہ ہے یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ 3% اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹسٹک سے کہ 12ویں کا رزلٹ اور 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں. ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے، ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا، پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے اپ ٹو 40%. یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر. اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی. وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا، اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے. مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے، وہ چند مضامین میں امتحان لے رہے تھے. اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے. تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا
اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے.